أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. صدق الله العظيم. قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ہم آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جو 15ویں پارے کے آخر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان 2 واقعات کا ذکر ہو چکا۔ 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا کہ وہ کشتی کے تختے کو اکھیڑ ڈالا تھا، وہ کشتی جس کے مالکان نے انہیں بغیر کرایہ لیے بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ 15 پارے کے بالکل آخر میں وہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی خاموش نہ ہو سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے اس واقعے کا ذکر کیا کہ تیسرا واقعہ ایسا ہوا کہ ایک گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار تھی۔ جب اس گاؤں میں گئے ان لوگوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جب ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے۔ اب 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اس کے بعد تینوں واقعات کی جو تکوینی کیفیات تھیں وہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی کہ یہ 3 واقعات ہوئے، ایک کشتی کا تختہ اکھیڑنا، ایک بچے کا قتل کرنا اور ایک دیوار کی تعمیر کرنا۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی زبانی ان تینوں تکوینی امور کو ظاہر کر دیا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئی اور اچھی کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا، چھین لیتا۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے تختہ اکھیڑ کر اس میں ایک عیب پیدا کر دیا جس سے وہ کشتی والے اور ان کی کشتی بچ گئی۔ پھر بچے کے قتل کا جو تکوینی امر تھا وہ یہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ اصل میں بڑا ہو کر والدین کے لیے بڑا فتنہ بن سکتا تھا۔ والدین نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے اور نیک اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسری چیز دیوار گرتی ہوئی جو تھی اس کی تعمیر کرنا، اس کی وجہ بتائی خضر علیہ السلام نے کہ دراصل یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، اور کانا ابوہما صالحا، ان کے بچوں کے والدین بڑے نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ پوشیدہ تھا ان کو باقی رکھنے کا ارادہ کیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر لیا جائے، ورنہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور یہ یتیم بچے اپنے حق سے محروم رہ جاتے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر دوسرے رکوع سے ذوالقرنین کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے، اس کا تذکرہ شروع ہوا۔ 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے کہ آیت نمبر 83 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مفسرین میں سے بھی بہت سے حضرات اور مورخین میں بہت سے حضرات بس اوقات ذوالقرنین کو سکندر مقدونی یا دوسرے بہت سے کئی بادشاہوں کے لیے ذوالقرنین کا لقب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی عطا کی ہوئی تھی، اور اسے ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے آخری کنارے تک اس کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ لہذا ہمیں ذہن میں جب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا لفظ ہمیں سکھا دیا تو ہمیں اس کی تفصیلات، جزیات اور تاریخی حقائق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن حکیم کا مقصد عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حوالے سے ان آیات میں یہ بتایا کہ اصل میں ذوالقرنین اپنے فتوحات کے سلسلے میں
فتح کرتے کرتے اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور وہ ہمیشہ وہ قوم ایک وحشی قوم جسے یاجوج ماجوج کہتے تھے، اس مظلوم وہ اس کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، اور یاجوج اور ماجوج اس قوم کو تنگ کرتے تھے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کی جس کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی اختتامی آیات میں بتایا کہ جو لوگ صرف مادیت اور ظاہری وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی لوگوں کا انجام اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 19 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 44 ہے۔ اس کی کل آیات 98 ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی خصوصیات آپ کے ذہن میں ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ اس میں بھی سورہ مریم میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے بیان ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بھی ان کی بوڑھی اور بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی روایات میں عمر اس وقت آتی ہے کہ 120 سال کے قریب عمر تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی 100 سال کے قریب، یعنی 98 سال تھی۔ بظاہر اب اولاد ممکن نظر نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور 3 باتیں ذکر کی۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں لیکن آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں فرمائی، تیسرا یہ ذکر کیا کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت، دین کا فائدہ ہے، تاکہ میری خلافت قائم ہو سکے اور دین کی دعوت، دین کا پیغام اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے آگے پہنچا دے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے اللہ نے بعد میں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو یحییٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ حضرت مریم مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 36 تک میں ذکر ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بہت عجیب حالات میں ہوئی تھی کہ والدین جو تھے وہ دونوں عمر کے اس حصے سے گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ بھی بظاہر بانجھ تھی، لیکن اللہ نے ان کے ہاں بھی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد دیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے سارے حقائق کھولے اس صورت کے اندر، تو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور ان کی والدہ باکرہ تھی، کنواری تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ہمیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے حزن و ملال کی شدید کیفیات آئیں، یہاں تک کہ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں چلنے لگیں اور انہوں نے الزام تراشی شروع کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور یوں کہا انی عبد اللہ۔ اس کی زبان عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گود میں، ماں کی گود میں سب سے پہلا جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معجزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتاتے ہوئے بولے کہ ابھی آپ کی زبان سے یہ جو ہے وہ کلمہ نکلا تھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی عیسائی تھے اور جتنے بھی وہاں اس وقت یہودی تھے سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ انی عبداللہ کہا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں اس وقت ماں کی گود میں بات کہی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو 6 اعزازات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں 6 باتوں کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ بھی ذکر کیا اس وقت ماں کی گود میں کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے اور میں امت کے لیے فائدے کا معلم ہوں، فائدے کی باتیں پہنچانے والا ہوں گا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر ذکر کیا۔ پانچویں بات یہ بتائی ماں کی گود کے اندر اس وقت نوزائیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و قارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں ہے۔ اور چھٹی بات ان آیات میں یہ بتائی اس وقت ماں کی گود میں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجاز کی شان بیان ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ ایک طرف عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے اس وقت نعوذ باللہ ابن زنا تک کہنے میں شرم محسوس نہ کی اور الزامات لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ان آیات کے اندر کہ اصل میں وہ ماں بھی پاکیزہ، بیٹا بھی پاکیزہ، اور بیٹا بعد میں اللہ کا نبی بنا اور نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں کروایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوتا ہے سورہ مریم کے اندر۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی، یہ ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوئی کہ ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور خاص طور پر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سورہ مریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد کو نرمی اور ادب اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کے والد آزر نے دھمکیاں دی۔ آیت نمبر 46 میں ان کی دھمکیوں کا ذکر ہے کہ اے ابراہیم، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے
تو मैं तुम्हें संगसार करूंगा और तुम मुझे एक तवील जमाने तक छोड़ दो। आयत नंबर 41 से 50 तक अल्लाह ताला ने बताया जब मुसलसल दावत के बावजूद न आज़िर राह रास्त पर आए और न ही कौम की समझ में कोई बात आई तो कौम भी शिर्क में मुब्तला रही, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा की खातिर इराक से शाम की तरफ हिजरत कर ली। अल्लाह के लिए कौम और खानदान को छोड़ने का सिला अल्लाह ने ये दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत में उनसे कहीं बेहतर बेटे और मुनिस और गमखार अता फरमा दिए। उसके बाद सूरह मरियम की आयत 51 से 58 तक सूरह मरियम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बताया कि मुशरिकीन दोबारा जी उठने का इनकार करते हैं, उन्हें जरूर जहन्नम के इर्द गिर्द जमा किया जाएगा। फिर सूरत के इख्तिताम में सूरह मरियम के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिनों के लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग अल्लाह की रजा के सामने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देते हैं, फना कर देते हैं और सिर्फ अल्लाह के होकर रह जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत, उन लोगों की मोहब्बत इंसानों के दिलों में पैदा फरमा देता है कि ये अल्लाह का निजाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही समझाया, जैसे कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर इत्तिला देता है अल्लाह ताला कि मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में ऐलान होता है, फिर जमीन वालों के दिलों में भी अल्लाह ताला उसकी कबूलियत और मोहब्बत रख देता है। उसके बाद सूरह ताहा का आगाज होता है। सूरह ताहा ये कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से सूरत नंबर 20 है और सूरह ताहा नाजिल होने के एतबार से सूरत नंबर 45 है। ये मक्की सूरत है। सूरह ताहा यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई। इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। इसका नाम सूरह ताहा इसलिए रखा गया कि इसके शुरू में ये हरूफ मुक़त्तआत की सूरत में लफ्ज़ ताहा आ रहा है। अहादीस से मालूम होता है कि ताहा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नामों में से एक नाम है। इस सूरत में इसी नाम से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया, इसलिए सूरत का नाम सूरह ताहा रखा गया। अभी जो सूरह मरियम गुजरी उसका नुज़ूली नंबर था 44 और सूरह ताहा का नुज़ूली नंबर है 45। तो इससे आपको बात मालूम हुई कि सूरह मरियम के नाजिल होने के फौरन बाद सूरह ताहा नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सूरह ताहा सूरह मरियम के बाद नाजिल हुई और दोनों सूरतों के दरमियान मजमून के एतबार से भी मुनासबत है। वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र हुआ और सूरह ताहा में भी तफसील के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र हुआ। सूरह मरियम के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा आया था, लेकिन यहाँ सूरह ताहा में बहुत वदाहत के साथ इस वाक़े की तफसीलात आ रही हैं। ये मक्की सूरत है और मक्की सूरत में तौहीद, रिसालत, आखिरत का जिक्र किया जाता है। दीन के इन्हीं उसूलों के बारे में सूरह ताहा के अंदर भी तज़किरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह ताहा की आयत नंबर 2 में बताया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। असल बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की तिलावत में और दावत में दोनों में बहुत ज्यादा मुशक्कत उठाते थे। रातों को नमाजों में इतनी तवील किरात करते थे कि पाँव मुबारक पर सरगर्म आ जाता था और इंसानों तक कुरान और उसकी दावत को पहुंचाने के लिए अपनी जान को भी बड़ी मुशक्कत में डाल देते थे। जब कोई इस दावत पर आमादा ना होता, कान ना धरता, मानता ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह गम होता। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। ये समझाने के बाद अल्लाह ताला ने अपनी बात सिफात जिक्र फरमाई ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इत्मीनान हो कि वही अल्लाह
میرے ساتھ ہے وہی اللہ میری حفاظت کرے گا، مجھے کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ تفصیل اور بار بار آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت ملتی ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو تفصیلات آئیں ان میں مدین سے واپسی، آگ دیکھنا، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعات سے کا تذکرہ ہوا۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا تذکرہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف عنوانات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ اس قصے کے اندر جو اہم ترین باتیں سامنے آ رہی ہیں ان آیات میں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا، پھر اس کے بعد دریا میں ڈالا جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، فرعون کے ساتھ اچھے طریقے سے نرم لہجے میں بات کرنا سکھایا، دعائیں بھی سکھائیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا ذکر کیا، جس طرح جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور ان رسیوں نے جب رسیوں کو سانپ بنا کر انہوں نے جادوگروں نے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی سانپ بنی اور کس طرح ان کو نگل لیا اور صاحب تمام جادوگر وہ سجدے میں گر پڑے۔ پھر اس کے بعد راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلنا اور فرعون کا اپنے لشکر سمیت تعاقب کرنا، اور پھر دریائے نیل کے اندر بحیرہ قلزم کے اندر سب کا غرق ہو جانا فرعون اور اس کے لشکر کا، اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی ناشکراپن اور کفران نعمت، اور یہی کچھ نہیں بلکہ پھر اس کے بعد نجات کے بعد یہ جب ایک میدان میں پہنچے تو سامری کا بچڑا بنانا اور بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی کے ساتھ جو غصے کا اظہار ہوا اس ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 7 خصوصی انعامات کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت کی، جب اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کے تلاش میں مارے پھر رہے تھے اور بنو اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر رہے تھے اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر دوسری نعمت بتائی کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال لی جانی، کہ جو بھی آپ کو دیکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کی کہ کس طرح اللہ نے تربیت کروائی اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی کروائی۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے، دودھ پینے کے لیے حقیقی والدہ کی طرف لوٹوا دیا۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ان آیات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مدین سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اور ساتویں بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنے نزدیک ہونے اور اپنی محبت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 112 تک قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کچھ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کے بارے میں بتایا کہ انسان بسا اوقات بھول چوک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا، ابلیس کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا اسے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں جہاں 16واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 132 میں جو لوگ قرآن سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
کیونکہ یہ قرآن کریم جیسا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود یہ ایمان نہ لائے اور اس کے مطابق یہ عمل نہ کیا انہوں نے۔ پھر آخری آیات میں بتایا کہ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دشمنوں سے کہہ دیجئے کہ سب لوگ اپنے اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راستہ پانے والے کون ہیں۔ اس کے ساتھ 16ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور یہی سورہ طٰہٰ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔